بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے اگر آپ کو اپنی طبیعت کے اندر ایک تبدیلی محسوس ہونا تو پھر گھبرانا بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں کھانا اور ڈرنا بھی نہیں ہے، اور اس بارے میں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ سکون کی زبان کا سب سے بڑا راز آج ہم آپ کے ساتھ بیان کرنے لگے ہیں۔ خاص طور پر جو لوگ اہل درود ہیں، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود شریف سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں نا، اور خاص طور پر جن لوگوں کی زندگیوں کا وظیفہ ایک ہی ہے اور وہ ہے درود شریف۔ جب ایک لمبے عرصے تک آپ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں نا استقامت اور مستقل مزاجی کے ساتھ، یہ چیزیں بڑی غور کرنے والی ہیں اور خود میں آپ نے یہ چیز مشاہدہ کرنی ہے۔ اور کمنٹس کے اندر بہت سارے لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اتنا عرصہ ہو گیا درود پاک پڑھتے ہوئے، یا جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو انہیں اپنے اندر کون سی تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں۔ تو یہ تبدیلی بھی آپ نے ضرور بتانی ہے کہ درود شریف جو خاص طور پر لوگ پڑھتے ہیں وہ اس چیز کو وہ ایگری کریں گے اس بات سے کہ واقعی جب ہم نے استقامت اور مستقل مزاجی کے ساتھ درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کیا اور روزانہ کی بنیاد پر جب ہم نے اس کا ذکر کرنا شروع کیا تو یہ تبدیلی ہم نے واضح طور پر اپنی خاص طور پر طبیعت کے اندر محسوس کی۔ تو یہ تبدیلی، اس سے گھبرانا نہیں ہے، اتنی خوبصورت یہ تبدیلی ہے نا، آپ کو سکون آ جاتا ہے، آپ کے اندر ایسا سکون بلکہ اتارا جاتا ہے کہ آپ کا قلب بھی روشن ہو جاتا ہے اور روح تو پھر سنور ہی جاتی ہے نا۔ یہ تبدیلی، اس پر ذرا غور کیجئے گا، وہ یہ کہ درود شریف پڑھنے سے انسان کی طبیعت خاموش ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات آپ نے اپنے اندر نوٹ کرنی ہے کہ واقعی یہ ایسا ہے، اور حقیقتاً جو لوگ درود شریف پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، جو مستقل مزاجی کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، پھر درود شریف کا رنگ ان پر چڑھتا ہے، اور رنگ چڑھنے کی جو پہلی علامت، جو پہلی نشانی، جو پہلی تبدیلی آپ اپنی طبیعت کے اندر محسوس کرتے ہیں، اپنے مزاج کے اندر محسوس کرتے ہیں، وہ یہ کہ طبیعت خاموش ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ سوال بہت گہرا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ خاموشی کوئی کمزوری نہیں بلکہ روحانی طاقت کی یہ علامت ہے۔ جب آپ خاموش ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، کم بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ درود شریف کا رنگ آپ پر چڑھ رہا ہے، درود شریف آپ کے اندر کچھ بدل رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنے سے آپ کے اندر کا جو شور ہے نا جی، یعنی دل کا جو شور ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ہماری بے چینی، غصہ، جلد بازی اور اضطراب اصل میں دل کے اندر کا شور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں جڑ جاتا ہے، دنیا کی فکر پیچھے ہٹنے لگتی ہے، اندر کا جو شور ہوتا ہے نا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے طبیعت خاموش مگر مطمئن ہو جاتی ہے۔ یہ جو قلب کا اطمینان آپ کو نصیب ہونا ہے نا، یہ اسی خاموشی کی ایک کڑی ہوتی ہے۔ جب انسان اندر سے خاموش ہو جاتا ہے نا، وہ اتنا ہی گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ حقیقتوں کو بڑے قریب سے دیکھنا اور ان کو محسوس کرنا شروع کر لیتا ہے تو طبیعت میں خاموشی اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق درود پاک پڑھنے والے پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی موجودگی میں شور، بے چینی، اضطراب اور گھبراہٹ انسان کے اندر نہیں رہتی، اور یہ خاموشی دراصل فرشتوں کے سکون کا اثر ہوتی ہے جو آپ کو اپنے اندر محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ خاموشی اتنی پاورفل آپ کے اندر ہوتی ہے کہ نفس کمزور ہو جاتا ہے اور روح آپ کی مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ درود شریف کا پڑھنا نفس کی شدت کو کم کرتا ہے، خواہشات کے طوفان کو تھام لیتا ہے، درود پاک کا ذکر روح کو طاقت دیتا ہے،
اور جب نفس دب جاتا ہے نا ہمارے اندر تو شور ختم ہو جاتا ہے، طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور ایک بڑی خوبصورت اور میٹھی طبیعت کے آپ لوگ حامل ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز اپنے اندر نوٹ کر کے دیکھیے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا اثر تو پھر ہوتا ہی ہے نا، حضور کی محبت کا عکس پھر آپ کے وجود میں ضرور اترتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا تعلق جڑتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا وقار، حلم اور سکون ہے۔ جب یہ نسبت دل میں اترتی ہے تو زبان کم بولتی ہے، دل زیادہ سمجھنے لگتا ہے، طبیعت خاموش مگر گہری ہو جاتی ہے، اور قلب میں تو انتہا کا اطمینان ہوتا ہے نا۔ بظاہر جو بھی حالات ہوں، اہل درود اندر سے بڑا مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ اندر کا شور کم ہوتا ہے نا، خاموشی آپ کو سکون دے رہی ہوتی ہے، ایک ٹھہراؤ آپ کی ذات کے اندر آ چکا ہوتا ہے، اور یہ اہل درود لوگوں کے ساتھ یہ واقعات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خاموشی، یہ طبیعت کا خاموش ہو جانا، درود شریف پڑھنے سے یہ تبدیلی آپ کے اندر رونما ہوتی ہے، یہ خاموشی قبولیت کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اہل دل کہتے ہیں کہ جب ذکر قبول ہونے لگتا ہے نا تو انسان کے اندر غیر ضروری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ خاموشی دراصل اللہ رب العزت کے قریب ہونے کی نشانی ہے، اور اس خاموشی کی تبدیلی آپ کے اندر درود شریف کی کثرت کرنے سے آتی ہے۔ جو لوگ مستقل مزاجی اور برائے محبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، تو درود شریف پڑھنے سے طبیعت اس لیے خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ ایک تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے، فرشتوں کی قربت آپ لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں اترتی ہے، اور یہ خاموشی اندھیرا نہیں، یہ خاموشی آپ کے اندر نور ہے جو آپ کی روح کو بھی روشن کر دیتا ہے اور آپ کی قلب کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اگر درود پاک پڑھنے سے، درود شریف کی کثرت کرنے کے بعد آپ کی طبیعت خاموش ہو جائے تو گھبرائیں نہیں، یہ سکون کی زبان ہے، اور یہ سب سے بڑا راز آپ کے اندر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ پر کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ راز ہے کہ آپ کی طبیعت میں خاموشی کی تبدیلی اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کو اپنی زندگی کے اندر محسوس ہونا تو سمجھ جائیے گا کہ درود پاک کا رنگ آپ پر چڑھ رہا ہے، اور درود شریف اپنا اثر آپ کو دکھا رہا ہے، جس کی پہلی تبدیلی یہ ہے کہ طبیعت خاموش ہونا شروع ہو جاتی ہے، زبان کم بولتی ہے، اور آپ چیزوں کو زیادہ آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ہمارے پاس کئی راستے تھے لیکن ہم طیبہ کی سمت چلے تو قرار تک پہنچے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔